رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز طالبین علوم و فنون اور مکرم سامعین عظام، اسلامی سال کے اس چل رہے دوسرے ہجری مہینے سفر کے اندر سن 32 ہجری میں مشہور صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی اس مجلس میں قرآن و حدیث میں مذکور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر درس ہوگا۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے باب مناقب عبد الرحمن بن عوف الزہری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس عنوان کے تحت حدیث ہے: وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الترمذي في سننه. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد ہے، چونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے 18 لڑکے اور ایک لڑکی تھی، اور آپ کے سب سے بڑے لڑکے کا نام محمد تھا۔ اس بنیاد پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت عبد الرحمن پڑی۔ عبد الرحمن بن عوف کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد عمرو تھا، یا پھر دوسرے قول کے مطابق عبد الکعبہ تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا، اور عبد الرحمن شریعت میں بڑا پسندیدہ نام ہے۔ اسی بنیاد پر حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ناموں میں سب سے پسندیدہ نام اللہ رب العزت کے نزدیک عبد الرحمن اور عبداللہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف القاب ہیں جو بڑی شخصیات کی جانب سے اور لوگوں کی جانب سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے گئے۔ ان میں سے ایک لقب الامین ہے، جس کے معنی آتے ہیں امانت دار کے۔ یہ لقب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو
ان کے تقوی و طہارت اور امانت و دیانت کی بنیاد پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی نے خنجر مارا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کو ضرب غالب ہو گیا تھا کہ اب اس سانحے میں ان کی شہادت ہو جائے گی اور وہ بچ نہیں پائیں گے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد پر مشتمل ایک شورا اور کمیٹی بنائی تھی۔ ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو چونکہ ان کی امانت اور دیانت کی بنیاد پر حضرت عمر نے اس کمیٹی میں عبد الرحمن ابن عوف کو شامل کیا تھا اور ان کو امین کا لقب دیا تھا۔ اسی طرح اس موقع پر حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو سید من سادات المسلمین کا لقب بھی دیا تھا، مسلمانوں کے سردار کا، کیونکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عہدے اور خلافت حاصل کرنے کی ہوس اور لالچ نہیں تھی۔ اسی بنیاد پر جب ان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنانے کا وقت آیا تو یہ کہہ دیا تھا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت عمر نے تو یہ کہا تھا کہ ان 6 افراد میں سے آپس کے مشورے سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دینا، لیکن میں اپنے آپ کو جو ہے اس خلافت سے دستبردار کرتا ہوں، میں خلیفہ نہیں بنوں گا، بلکہ اب 5 لوگوں میں سے جو خلافت کا زیادہ مستحق اور حقدار ہوگا وہ خلیفہ بنے گا۔ اور چونکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی بھی تھے اور اپنے مال کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کی اور غربا کی بہت زیادہ مدد کی، جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں میں ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند تھا۔ اس بنیاد پر بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید من سادات المسلمین کا لقب ملا ہے۔ اسی طرح معتبر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب تھا الصادق البار۔ صادق البار کا مطلب آتا ہے سچا شخص اور نیک آدمی۔ یہ لقب ان کو کیوں ملا تھا؟ اس لیے ملا تھا کہ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنی وفات کے بعد ازواج مطہرات کی میری بیویوں کے نام و نقطے کی مجھے بہت زیادہ فکر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر اس وجہ سے تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کسی امتی کو نکاح کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ موت تک وہ بے نکاح ہی رہیں گی، کیونکہ ان کا نکاح نبی سے ختم نہیں ہوتا، دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اور یہ بیویاں جنہوں نے نبیوں کے ساتھ نکاح کیا اگر وہ جو ہے مومنہ تھی اور مسلمہ تھی تو جنت میں بھی وہ نبی کے ساتھ ہی رہیں گی۔ تو چونکہ ان کے لیے کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا تو ان کے نام و نقطے کا اور خرچ کا حضور اکرم صلی اللہ
دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد مجھے اپنی بیویوں کے نانے نفقے کی فکر ہے، اور میری بیویوں کے نان و نفقے کا بندوبست میری امت میں سے جو شخص کرے گا تو وہ سچا ہوگا اور نیک ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرما دی تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عملی طور پر حضور کی اس پیشین گوئی کو اور حضور کے اس قول کو پورا کر کے دکھایا۔ انہوں نے جو ہے امہات المؤمنین کے لیے اپنا ایک قیمتی باغ وقف کر دیا تھا جو ہے 40,000 دینار یعنی سونے کے سکوں کے بدلے میں بکا، یا پھر وہ 4 لاکھ درہم یعنی چاندی کے سکوں کے بدلے میں بکا، اور اس کی پوری رقم انہوں نے ازواج مطہرات میں تقسیم کر دی تھی۔ اسی طرح ازواج مطہرات کے پورے سال کا نان و نفقے کا یہ انتظام کرتے تھے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات سفر میں جاتی تھی حج کے یا عمرے کے تو ازواج مطہرات کے سفر خرچ کا یہ بندوبست کرتے تھے، اور ان کو سواری پر کجاوے اور ہودج میں بٹھانے کے بعد یہ آگے آگے چلتے تھے، ان کے پردے کا اہتمام کرتے تھے اور سفر میں بھی ان کی مدد اور خبرگیری فرماتے تھے۔ اس بنیاد پر یہ لقب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ملا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب تاجر الرحمن ہے۔ تاجر الرحمن کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے والا، چونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارت سے جو نفع حاصل ہوتا تھا تو اس نفع کا بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کرتے تھے جس تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا، نقصان اور گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر ان کا لقب تاجر الرحمن پڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ بات عوام اور خواص میں مشہور ہے اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں حتیٰ کہ روایات میں موجود ہے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی سعد ابن ربیع کو بنا دیا تھا، جو انصاری صحابی ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ تو سعد ابن ربیع انصاری صحابی کا جب حضور نے ان کو بھائی بنا دیا تھا تو سعد ابن ربیع نے کہا کہ میرا آدھا کاروبار آپ لے لو اور آدھا مال آپ لے لو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صاف انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے مدینہ کا بازار دکھا دو۔ جب ان کو مدینہ کا بازار دکھا دیا گیا تو انہوں نے گھی اور پنیر سے تجارت شروع کی اور بہت بڑے جو ہے مالدار بن گئے۔ کچھ دنوں کے بعد روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ اتنے بڑے مالدار صحابی تھے کہ ان کی وفات کے بعد انہوں نے سونا اور چاندی کا بہت بڑا ڈھیر چھوڑا، یعنی کثیر مقدار میں سونا چاندی چھوڑا، جس کو کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر اور ٹکڑے کر کے ان کے وارثین میں بانٹا گیا اور تقسیم کیا گیا، اور جنہوں نے ان کے سونے اور چاندی کے ٹکڑے کیے تھے تو ٹکڑے کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اتنا سونا چاندی انہوں نے چھوڑا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی وفات کے وقت 1000 اونٹ ترکے اور میراث میں چھوڑے تھے، اعلیٰ نسل کے 100 گھوڑے چھوڑے تھے،
بکریاں چھوڑی تھی انہوں نے میراث کے اندر. اسی طرح مدینہ منورہ کے قریب انہوں نے جو زمین چھوڑی تھی اپنے وفات کے بعد تو وہ اتنی زیادہ تھی کہ مستقل 20 اونٹوں سے ہر وقت ان کی زمین کو پانی دیا جاتا تھا اور سیراب کیا جاتا تھا. اور مرتے وقت انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جو مال ہے تو اس میں سے 50,000 دینار یعنی سونے کے سکے مجاہدین کو دے دینا اور غربا کو دے دینا. اسی طرح مرتے وقت انہوں نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے 400 دینار ہر بدری صحابی کو دینا جو اس وقت تقریباً 100 تھے. بدر میں تو بہت صحابہ تھے, کچھ جو ہے شہید بھی ہو گئے تھے, لیکن جب انہوں نے وصیت کی تھی اپنی وفات کے قریب تو اس وقت تقریباً 100 بدری صحابہ تھے اور ان کے لیے انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہر ایک کو 400 دینار سونے کے سکے میرے مال کے اندر سے دے دینا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب اس وجہ سے پڑا تاجر الرحمن والا. یہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے. قبیلہ قریش بڑا قبیلہ تھا, اس سے چھوٹا قبیلہ اور چھوٹا خاندان اور شاخ نکلی تھی جس کو بنو زہرہ کہتے تھے. تو قبیلہ قریش کے بعد جس چھوٹے قبیلے سے وہ تعلق رکھتے تھے وہ بنو زہرہ تھا, تو اس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو زہری بھی کہا جاتا ہے. ان کی جب وفات ہوئی تھی تو وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہی میں سن 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو جنت البقیع نامی قبرستان کے اندر جو مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان ہے دفن کیا گیا. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے 8ویں نمبر پر اسلام قبول کر لیا تھا مردوں میں, یعنی ان سے پہلے 7 مردوں نے اسلام قبول کیا تھا اور 8ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ دار ارقم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز اور دین کی دعوت, دار ارقم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کا مرکز بنانے سے بہت پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ہفتے میں اسلام قبول کیا تھا تو اسی ہفتے میں کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو اسلام کی دعوت دینے کی صورت میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. دار ارقم جو صفا پہاڑ کے قریب حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں اس کو دین اسلام کی دعوت کا مرکز بنایا تھا اور دینی تعلیم کا اس کو مرکز بنایا تھا, کیونکہ اس وقت تو کھلا دعوت دینے کی اجازت بھی نہیں تھی اور خانہ کعبہ کے اندر جو ہے دین کی تعلیم دینے کی اجازت نہیں تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرکز بنایا تھا. سن 5 ہجری کے اندر یا سن 4 ہجری کے اندر دونوں قول ہیں, تو اس سے بہت پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور انہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں, یعنی مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی اور ملک حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی. شروع میں ملک حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئی ہیں. ایک ہجرت تو ہوئی ہے سن 5 نبوی کے اندر. دار ارقم کو جو مرکز تبلیغ بنایا تھا تو سن 4 اور 5 ہجری میں نہیں بلکہ سن 4 اور 5 نبوی میں, یعنی حضور کو نبوت ملنے کے بعد. ہجری تو
کا وقت تو بہت بعد آتا ہے. مدینہ منورہ سے جب مکہ ہجرت کر کے چلے گئے 13 سال مکہ میں رہنے کے بعد تو وہ ہجرت کا سال ہوتا ہے. یہ تو سن نبوی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز بنا لیا تھا. تو حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی ہے پہلی ہجرت سن 5 نبوی کے اندر ہوئی ہے. اس کے اندر 12 مرد گئے تھے اور 4 عورتیں گئی تھیں. اس میں بھی عبد الرحمن ابن عوف شریک تھے. پھر ملک حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہوئی. پہلی ہجرت ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کو ستانا بند کر دیا اور ان کے ساتھ وہ اچھائی کے ساتھ رہتے ہیں. تو جب ان کو یہ خبر ملی تو یہ لوگ ملک حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آ گئے تھے. لیکن یہ بات غلط تھی. ان کو دوبارہ ستایا جانے لگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پھر دوسرا قافلہ ہجرت کر کے ملک حبشہ گیا جس کے اندر جو ہے 81 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں. ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور یہ دوسری ہجرت ملک حبشہ کی طرف سن 5 نبوی کے آخر میں ہوئی تھی یا 6 نبوی کے شروع میں. پہلی جو ہجرت تھی حبشہ والی وہ تو سن 5 نبوی کے شروع میں تھی اور حبشہ کی طرف دوسری جو ہجرت ہوئی تو وہ سن 5 نبوی کے آخر میں یا سن 6 نبوی کے شروع میں ہوئی تھی. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ تمام غزوات کے اندر یہ شریک رہے ہیں. بدری صحابی بھی ہیں. تو غزوہ بدر جو اسلام کی کا ایک اہم غزوہ کہلاتا ہے اس میں ان کی شرکت کا خصوصیت کے ساتھ ذکر آتا ہے. اور غزوہ احد میں یہ بہت ثابت قدم رہے تھے اور جمے رہے تھے جبکہ اچھے لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی تھی اور کچھ لوگ تو میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے. اس وقت انہوں نے جماعت کے ساتھ مقابلہ کیا تھا. غزوہ تبوک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تھی. غزوہ تبوک میں فجر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر قضائے حاجت کے لیے چلے گئے, استنجے کے لیے چلے گئے. تو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. ادھر صحابہ کو اندیشہ ہوا کہ حضور کے آنے کا انتظار کریں گے تو فجر کی نماز کا وقت نکل جائے گا. تو انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کی 1 رکعت پڑھائی. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آہٹ سے آنے کا ان کو علم ہو گیا تو یہ پیچھے ہٹنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو منع فرما دیا اور ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. حضور نے 1 رکعت ان کے ساتھ پڑھی اور ان کے سلام پھیرنے کے بعد جو 1 رکعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ گئی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پوری کی. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نبی کی وفات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے کسی نیک امتی کے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھ لے. اور آج یہ بات پوری ہو گئی. میں نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھ لی تو عبد الرحمن ابن عوف کو یہ شرف حاصل ہے. یہ شرف پوری امت میں صرف 2 ہی لوگوں کو حاصل ہے کہ حضور نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہو. ایک تو مرض الوفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. یعنی انہوں نے حضور کی امامت کی, حضور نے
نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ سید المرسلین ان کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ شرف صرف امت میں انہی دونوں لوگوں کو حاصل ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ سن 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، جیسا کہ ابھی بتایا گیا۔ ابھی اس عنوان کے تحت جو حدیث پڑھی گئی تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیٹھک اور ایک ہی مجلس میں ایک ہی سلسلے گفتگو کے اندر جنت کی دنیا ہی کے اندر بشارت دے دی تھی۔ اب اگلی حدیث ہے، وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مزر عن صخر بن عبد الله عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان امركن لمما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن الا الصابرون قال ثم تقول عائشة فسقى الله اباك من سلسبيل الجنة تريد عبد الرحمن بن عوف وكان قد وصل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال يقال بيعت ب40 ألفا۔ هذا حديث حسن صحيح غریب۔ اس روایت میں حضور نے یہ فرمایا کہ میرے بعد میری بیویوں کے حقوق وہ شخص ادا کرے گا جو امت میں بہت زیادہ نیک اور صبر کرنے والا ہوگا۔ حضرت عائشہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ابو سلمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو جنت کے چشمے سلسبیل کا پانی پلائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ صلہ رحمی کی ہے اور ہمارے لیے ایک باغ وقف کر دیا تھا جس کی جو بہت زیادہ قیمت کے اندر بکا۔ یہ حضرت عائشہ نے دعا دی۔ سلسبیل جنت کا ایک چشمہ ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جنت کے 5 چشمے ہیں۔ ایک چشمے کا نام رحیق ہے جس کا ذکر 30ویں پارے کی سورہ مطففین کی اس آیت کے اندر ہے، یسقون من رحیق مختوم، اور ایک کا نام تسنیم ہے جس کا ذکر بھی سورہ مطففین کی اس آیت میں ہے، وَمِزَاجُهُ بِالتَّسْنِيمِ۔ اسی طرح جنت کے ایک چشمے کا نام زنجبیل ہے جس کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورہ دہر کی ایک آیت میں ہے۔ اسی طرح ایک کا نام سلسبیل ہے جس کا ذکر بھی سورہ دہر کی ایک آیت میں ہے، یسقون عینا فیہا تسمی سلسبیلا۔ اسی طرح جنت کے ایک چشمے کا نام کافور ہے جو سورہ دہر کی اس آیت میں مذکور ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ تو یہ حضرت عائشہ نے ان کو دعا دی تھی۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں جو عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نازل ہوئی، اسی طرح کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو بہت سے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر 3 پارے کی ایک آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے مال خرچ کرنے کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو زمین کے اندر بویا جائے اور پھر وہ 7 بالیاں نکالے، اور ہر بالیوں کے اندر فی انبت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔
ایسی مثال ہے، یعنی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کی کثرت سے صدقہ کرنے کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ عبد الرحمن ابن عوف کی عادت یہ ہے کہ وہ صدقہ کرنے کے بعد اور احسان کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، اور جس کے اوپر احسان کیا اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے۔ عام طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ ہم کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں تو یا تو کسی وقت احسان جتلا دیتے ہیں، یہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، یا پھر اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسرے طریقے سے اس سے کوئی کام لیتے ہیں، وہ نہ کرے تو اس کو سخت سست بولتے ہیں۔ یہ دو عادتیں عموماً لوگوں میں ہوتی ہیں، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسان کرنے کے بعد بھول جاتے تھے۔ اس بنیاد پر ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ جہاد کا موقع تھا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کے ساز و سامان کے لیے بہت خطیر رقم عنایت فرمائی، تو اس وقت جو منافقین تھے انہوں نے طعنہ دیا اور لوگوں کے سامنے یہ کہنا شروع کیا کہ دکھلاوے کے لیے عبد الرحمن ابن عوف نے ایسا کیا ہے۔ تو اس وقت 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی تھی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم، کہ کچھ لوگ مسلمانوں کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ انہوں نے ریا اور دکھلاوے کی غرض سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، یہ لوگ ایسا کر کے ان کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، یہ اپنے دل میں ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح 11ویں پارے میں السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم والی آیت بھی ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جن صحابہ نے شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر لی تھی، مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کا اس کے اوپر قبضہ ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، تو فتح مکہ کے بعد تو مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ فتح مکہ کے بعد وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا کوئی کمال نہیں تھا اور اس کے اوپر کوئی جو ہے ثواب بھی مرتب ہونے والا نہیں تھا، تو پہلے ہجرت کرنے والوں کا درجہ بڑا ہوا ہے بعد میں ہجرت کرنے والوں کے مقابلے میں۔ یہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور احوال زندگی پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان سے ہمیں اس سیرت سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔